احباب کو معلوم ہوگا کہ اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تیسرا اسلامی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اسلامی مہینوں کے احکامات اور جن جن کے فضائل تھے اور جن جن کے بارے میں خصوصی ہدایات تھیں وہ سب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو کچھ مہینوں کے فضائل ملیں گے، جیسا کہ رمضان المبارک ہے۔ آپ کو موٹے موٹے عنوانات، وہاں سرخیاں قائم ہوئی، چیپٹرز، فضائل و شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی فضیلتیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا کہ ہم نے زمانے کو سالوں میں اور سال کو مہینوں میں تقسیم کیا، تو شروع سے ازل سے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینوں کی فضیلت قرآن نے بیان فرمائی کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، خاص احترام والے۔ رمضان مبارک کی فضیلت آپ کو حدیث میں مل جائے گی۔ صحیح بخاری اٹھائیں تب، صحیح مسلم اٹھائیں تب، حدیث کی دوسری کتابیں اٹھائیں تب، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں بھی۔ یہاں ہمارے پاکستان میں جو لوگ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان میں سے احناف سر فہرست ہیں، زیادہ تعداد انہی کی ہے جو خاص مکتب فکر کی پیروی کرنے والے ہیں کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں اور اس کے ہر قول کو ہم دین کا درجہ دیتے ہیں۔ تو وہ زیادہ تر احناف ہیں، تو ان کی فقہ کی کتابیں انہیں بھی اٹھا لیا جائے تو آپ کو ربیع الاول کی فضیلت کی نہ کوئی دلیل ملے گی، نہ کوئی چیپٹر، نہ کوئی بات، بلکہ ایک سطر بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں 4 مہینوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے بیان ہو چکے ہیں بار بار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کی قرآن نے فضیلت بیان کی، اور حدیث میں فضیلت بیان ہوئی رمضان المبارک کی، جیسے فضیلت بیان ہوئی ذوالحجہ کی۔ قرآن میں بھی فضیلت بیان ہوئی، حدیث میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی، خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی، کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل وہ بڑے سے بڑے نیکی کے عمل سے بڑا ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بڑے سے بڑا نیکی کا عمل وہ محرم میں پہلے 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ یہ فضیلت حدیث میں بیان ہوئی۔ شعبان کے بارے میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھا کرتے۔ یہ بیان ہوا۔ خصوصیت ہے شعبان کی کہ اس میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھے جاتے، باقی سارے مہینوں سے بڑھ کر۔ اسی طرح جو بات، جو خصوصیت، جو امتیاز، جو فضیلت کسی مہینے کی تھی وہ قرآن اور حدیث میں کھول کے بیان کر دی۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے قرآن اور حدیث پر اکتفا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی فضیلت کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں ایسی بنا لیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب مثال کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہوا تو مبارکیں ہی مبارکیں ہو گئیں. ربیع الاول مبارک ہو آپ کو. گلیاں بازار سجنے لگ گئے ہیں, دیواریں وہاں لکھائیاں ہونی شروع ہو گئیں, اور باور یہ کروایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کوئی اور ہے ہی نہیں. سب سے بڑی عید اسی مہینے میں ان کے بقول آتی ہے, اس پہ تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات ہوگی اللہ کے فضل سے. تو ربیع الاول کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے, اس کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں, نہ حدیث کی کتابوں میں, بلکہ نہ فقہ کی کتابوں. یہ تو دعوت فکر ہے نا, ہر شخص کی آج کل تو رسائی ہے, قرآن تک بھی اور حدیث تک بھی اور فقہ کی کتابوں تک بھی ہو سکتی ہے. یا سوال کیا جا سکتا ہے کسی مولانا صاحب سے, پیر صاحب سے, بزرگ سے, کہ حضرت ہمیں قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا فقہ کی کسی کتاب سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یا ان کے شاگردوں سے, کہیں تو ہمیں ربیع الاول کی کوئی فضیلت ملے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں, ہمیں آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ربیع الاول سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے, لیکن کوئی ثبوت تو ہو ہمارے پاس. بھی 4 مہینوں کی فضیلت قرآن نے بیان کی, ان میں ربیع الاول شامل نہیں ہے. حدیث میں جن مہینوں کی فضیلت یا خصوصیات بیان ہوئیں ان میں ربیع الاول شامل نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت دفعہ یہ مہینہ آیا, اور آپ کو رسالت نبوت ملنے کے بعد بھی تقریباً 23 سال بنتے ہیں. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اور 10 سال تقریباً مدنی زندگی کے, تو 22-23 دفعہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی آیا ہے. لیکن ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو, ایک لفظ, صرف ایک لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہو, ربیع الاول کی فضیلت اس میں ہو, وہ آپ ہمیں لا کے دکھائیں, ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اس مہینے کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن حدیث تو آپ چونکہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کو ماننے والے ہیں, تو چلو فقہ میں, ہدایہ میں کہیں ہو, قدوری میں کہیں ہو, اور دیگر کتابوں میں جو آپ کی فقہ کی کتابیں مدون ہوئی ہیں ان میں کہیں ہو کہ ربیع الاول جو ہے وہ باعث فضیلت ہے, یا اس کا خاص امتیاز ہے, یا اس کے یہ احکامات ہیں. کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو گویا 1400 سال گزر گئے, محدثین گزرے, مفسرین گزرے, شارحین گزرے, فقہاء گزرے, علماء گزرے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین گزرے, کسی نے ربیع الاول کو خاص فضیلت والا مہینہ نہیں بتایا, اس کی فضیلت پہ کوئی چیپٹر تک قائم نہیں کیا, ایک تعلیم, ایک لفظ بھی نہیں دیا. آج 1400 سال بعد کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول تو بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے, بلکہ سب مہینوں سے زیادہ فضیلت والا. تو بھائی دلیل کہاں ہے؟ وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی؟ مہینوں کے حوالے سے, دنوں کے حوالے سے, حتیٰ کہ لمحوں کے حوالے سے. جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے, ایک گھڑی, شاید چند سیکنڈ ہوں گے, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے, فیہ ساعۃ, ایک گھڑی, ایک لمحہ ایسا آتا ہے, لا یوافقھا عبد مسلم, کوئی مسلمان بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوا, اس سے مانگتا ہوا, گڑ گڑاتا ہوا, اگر اس لمحے کو پا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا. ایک لمحہ ہے, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو.
رات کے بارے میں بتایا لیلۃ القدر، قرآن نے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار بتایا، بار بار بتایا۔ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، بتایا کہ نہیں بتایا؟ آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو، بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ تو اتنا بڑا مہینہ، پورا مہینہ، اور اتنی زیادہ فضیلت والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اس کے بارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ایمان لانے والے، انہیں تسلیم کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنے والے، صحابہ کے بعد ایسی کوئی قوم اور ایسا کوئی گروہ پیدا نہیں ہوا جو صحابہ سے بڑھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو۔ صحابہ کا پورا دور گزر گیا، 110 ہجری میں تقریباً آخری صحابی فوت ہو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1 صدی بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ تقریباً 100 سال صحابہ کرام کا دور رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، لیکن کسی ایک صحابی نے ایک لفظ بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ بولا ہو تو آپ ہمیں پیش کریں۔ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بڑے بڑے کبار ائمہ ہیں امت کے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ۔ کسی ایک نے ایک لفظ بولا ہو ربیع الاول کی فضیلت پہ کہ ربیع الاول بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، یا کسی خاص دن کی فضیلت بیان کی ہو کہ ربیع الاول میں ایک دن ایسا ہے جو بڑی فضیلت والا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، یہ سارے خیار امت چلے گئے دنیا سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور کسی نے بتایا بھی نہیں کسی کو، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہی ہمیں قرآن پہنچانے والے، یہی حدیث پہنچانے والے، یہی سیرت پہنچانے والے، یہی ہمیں فقہ پہنچانے والے، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ بولا، لکھا نہیں ہے۔ کہاں سے لے لیا آپ نے؟